بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا هادم اللذات الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے ایک مختصر وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی. ہر ایک کا مقررہ وقت ختم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسرائیل کو حکم ہوگا کہ اب اس بندے کو میرے پاس بلا لو. اس کے بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت کہتی ہے وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. سیکنڈ کا 100واں حصہ بھی اگر کر لیا جائے اور مان لیا جائے تو اس 100ویں حصے کے برابر بھی اگر کسی کی موت آنی ہے تو نہ جلدی آتی ہے نہ تاخیر سے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے لیے کوئی موت کا وقت لکھ دیا تو وہ اسی وقت موت آ کر رہتی ہے. اگرچہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ جلدی چلا گیا یا زیادہ دیر تک زندہ رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اتنی زندگی لکھی تھی. اس لیے موت کے بارے میں ہم مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے گاؤں میں اگر کوئی اچانک چلا جاتا ہے یا کوئی دیر تک زندہ رہ کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جاتا ہے. اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اگر ہم ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو دیکھیں تو وہ بھی مرتے ہیں. 4 پیر سے چلنے والے جانوروں کو دیکھیں تو وہ بھی مرتے ہیں. بغیر پاؤں کے زمین پر سرکنے والے جانور دیکھیں تو وہ بھی مرتے ہیں. اور چھوٹے چھوٹے جو جیو جنتو ہیں ان کو دیکھیں تو وہ بھی مرتے ہیں. یعنی دنیا میں اگر کوئی چیز روح لے کر آئی ہے اور کوئی چیز جیو لے کر آئی ہے تو اس دنیا سے جائے گی ضرور. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موت کے ذریعے سے کسی کو نہیں چھوڑا، نہ اپنے دوستوں کو چھوڑا نہ اپنے دشمنوں کو چھوڑا. نبیوں کو بھی موت آئی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرما کر آخرت کی طرف کوچ کر گئے. اسی طرح اپنے دشمنوں کو بھی نہیں چھوڑا. فرعون کو نہیں چھوڑا، دجال کو نہیں چھوڑا، نمرود کو نہیں چھوڑا، اور اسی طرح جتنے کفار آئیں گے اور گئے ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں چھوڑا. تو موت ایک ایسی حقیقت ہے جو سب کے اوپر آ کر رہتی ہے. اور ایک دوسری چیز یہ یاد رکھو کہ دنیا میں ہر چیز کا انکار کرنے والے اس دھرتی پر آئے. کسی نے اللہ کا انکار کیا، کسی نے نبیوں کا انکار کیا، کسی نے فرشتوں کا انکار کیا، کسی نے جنت اور جہنم کا انکار کیا. بہت ساری چیزوں کا انکار کرنے والے اس دنیا میں آئے. لیکن انہیں انکار کرنے والوں کے پاس اگر چاہا جائے اور موت کے متعلق پوچھا جائے تو کہیں گے کہ میرا ایک وقت آئے گا کہ جس وقت میں چل بسوں. تو ایک موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا. لیکن یہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی طرح اس کو مخفی رکھا ہے. کون کس وقت جائے گا وہ نہیں بتا سکتا. اپنے آنے کی تاریخ، اپنی برتھ ڈے تو بتا سکتا ہے کہ میں فلاں دن کو فلاں مہینے میں اور فلاں سال میں آیا تھا، لیکن جانے کا وقت کسی کو نہیں معلوم. آج دادا اپنے پوتے کا کندھا دے رہا ہے اور اس کو دفن کر رہا ہے. تو آنے کی تو ایک ترتیب ہے
لیکن جانے میں کوئی ترغیب نہیں ہے۔ لیکن سمجھدار مسلمان وہ ہیں جو اپنی موت سے پہلے اپنے آخرت کی تیاری کر لیں اور اپنے اجر کا ایک بہت بڑا جتھا تیار کریں۔ وَإِنَّمَا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ہمیں اپنے اعمال کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ ہمارے ہر نیک عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اور جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا تو یہ ہے کامیابی۔ ہم نے پوری زندگی دنیا میں کیا کیا اور اچھے اعمال کتنے کیے اور برے اعمال کتنے کیے، ہماری موت کیسی آئی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جہنم سے اگر بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے تو ہمارے اوپر ایک سکہ لگ جائے گا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ کا، کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ تو جہنم سے بچنا ہے۔ جہنم سے بچنے کی کیا ترکیب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن معاصی سے بچنے کا حکم دیا ہے، جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، آدمی ان گناہوں سے بچے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نیک کاموں کا حکم دیا ہے، جن فرائض کا حکم دیا ہے، جن واجبات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے طریقے ہیں ان پر عمل کر کے اپنی زندگی بنا لی، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے گی۔ اور یہ دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ آدمی زندہ رہتا ہے، آدمی بڑی تیاری کرتا ہے اور اچانک موت کا جھٹکا آتا ہے، سب کچھ پڑا رہتا ہے۔ یہ دنیا دھوکا، مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی قیمت نہیں رکھی۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دھرتی کی قیمت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پلا، لیکن اس کی کوئی قیمت ہی نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوب دیا، اپنے نافرمانوں کی ہر حاجتوں کو پوری کیا، ان کے ہر ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کیا۔ لیکن مومنین اس کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک عام طور پر تندرست رہے، اس لیے کہ مومن اگر تندرست نہیں رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے نہیں رہیں گے، وہ اپنے مال و متاع میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم میں ایک موقع پر اولاد کو اور مال کو مومنین کے لیے فتنہ قرار دیا کہ مال آتا ہے تو آدمی اسی مال میں اپنی عیش و عشرت، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر گزرتا ہے۔ اولاد کبھی کبھار اولاد کے لاڑ و پیار میں اور ان کی محبت میں آدمی ایسی کمائی تک بھی پہنچ جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے حرام قرار دی۔ تو کبھی کبھار مال و دولت اور اولاد کیا بن جاتی ہے؟ مسلمانوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، آزمائش بن جاتی ہے۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے موت سے پہلے اپنی تیاری کرے۔ اچانک کے حادثات ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ آدمی کب چلا جائے اس کا کوئی طے نہیں۔ آدمی وہ بڑی اپنی خواہشاتوں کو سامنے رکھتا ہے اور اپنی امنگوں کو سامنے رکھتا ہے اور بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے، لیکن اچانک موت کا وار آتا ہے اور اس وار میں وہ چلا جاتا ہے اور اس کی ساری زندگی کی کمائی اور اس کے سارے اچھے برے خواب پڑے کے پڑے رہ جاتے ہیں۔ احمد آباد کا واقعہ، پلین کرش ہونے کا، کتنے لوگوں کی کتنی امیدیں ہوں گی، اس میں غیر بھی تھے، مسلمان بھی تھے، لیکن ایک جھٹکے میں ساری زندگی ختم۔ ان کی زندگی تو ختم ہوئی لیکن جن لوگوں کو چھوڑ کر گئے وہ ہمیشہ اس بات کا حادثے کو یاد رکھیں۔ تو یہ موت کے جھٹکے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا ایک وقت مقرر ہے، لیکن وہ وقت کون سا ہے نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے، لیکن اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ تیاری کیا کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہماری زندگی میں آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے ہماری زندگی میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہماری زندگی سے نکل جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر جتنے بھی طریقے ہیں وہ ہماری زندگی سے نکل جائے۔ یہ موت کا حادثہ ہے تو حادثہ، لیکن مومنین کے لیے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا بہت خیال رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو آدمی ڈوب کر مر جائے، دب کر مر جائے، گر کر مر جائے، جل کر مر جائے، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی شہید کہا ہے، اخروی شہید کہا ہے۔ دنیاوی شہید تو اس کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرنے گیا اور شہید ہو گیا، تو اس کے احکامات الگ ہیں، لیکن اس کے بالمقابل جس کو اخروی شہید کہتے ہیں وہ اخروی شہید وہ لوگ ہیں جو کٹ کر جل کر دب کر مر جائے۔ اس حادثے میں بھی بے شمار مسلمان جل کر مر گئے، جو غیر تھے ان کے لیے تو کوئی اجر و ثواب کی امید نہیں، لیکن جو مسلمان تھے اور جل کر مر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ اخروی شہید کہلائیں گے۔ اور اخروی شہید دنیا میں اس کو اگر غسل دے سکتے ہیں تو غسل بھی دیا جائے گا، نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اس کے کپڑے بھی بدلے جائیں گے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کفن دفن کے ساتھ اس کو پہنچایا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے آدمی کو شہید کہا ہے۔ تو مومنین کے لیے تو
मुसीबत में भी अजर है और भलाई में भी अजर है, ऐशो इशरत में भी अजर है और मुसीबत में भी अजर है। लेकिन बस करना इतना है कि अल्लाह तबारक व तआला की मान पर चलना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीकों पर चलना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अचानक के हादसा की मौत से हिफाजत फरमाए और हमारा मुकर्ररा वक्त आने से पहले पहले हम सबको फर्दन फर्दन मुकम्मल तैयार करने की तौफीक अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपना नेक और महबूब बंदा बनाए और बुरा बंदा बनने से और जिससे ज़मीन भी पनाह मांगती हो ऐसा बंदा बनने से अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।